اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یأتل اولی الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم۔ سورہ نور کی یہ آیت ہے، جو لوگ تم میں دین کے اعتبار سے بزرگی والے اور دنیا کے اعتبار سے وسعت والے ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ اہل قرابت کو اور مساکین کو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو نہ دیں گے، اور ان کو یہ چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصوروں کو معاف کر دے؟ پس تم بھی اپنے قصورواروں کو معاف کر دو۔ واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ 6 ہجری میں غزوہ بنی مستلق کے نام سے ایک جہاد معرکہ ہوا، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ ان کی سواری کا اونٹ علیحدہ تھا، اس پر ہودج تھا، یہ اپنے ہودج میں رہتی تھی۔ جب چلنے کا وقت ہوتا، چند آدمی ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر باندھ دیتے۔ بہت ہلکا پھلکا بدن تھا، اٹھا لینے والوں کو اس کا احساس بھی نہ ہوتا تھا کہ اس میں کوئی ہے یا نہیں، اس لیے کہ جب 4 آدمی مل کر ہودج اٹھائیں، اس میں ایک کم سن ہلکی پھلکی عورت کے وزن کا کیا پتہ چل سکتا ہے۔ حسب معمول ایک منزل پر قافلہ اترا ہوا تھا۔ جب روانگی کا وقت ہوا تو لوگوں نے ان کے ہودج کو اٹھا کر باندھ دیا۔ یہ اس وقت استنجے کے لیے تشریف لے گئی تھی، واپس آئیں تو دیکھا کہ ہار نہیں ہے جو پہن رکھی تھی۔ یہ اس کو تلاش کرنے کے لیے چلے گئیں۔ پیچھے یہاں قافلہ روانہ ہو گیا، یہ تنہا اس جنگل میں کھڑی رہ گئی۔ انہوں نے خیال فرمایا کہ جب راستے میں حضور علیہ السلام کو میرے نہ ہونے کا علم ہوگا تو آدمی تلاش کرنے کے لیے اسی جگہ آئے گا۔ وہیں بیٹھ گئے، اور جب نیند کا غلبہ ہوا تو چادر تان کے سو گئے۔ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے طمانینت قلب تو حق تعالی شانہ نے ان حضرات کو کمال درجے کا عطا فرما رکھا تھا۔ نبی علیہ السلام کی گھر والی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں جب دیکھا کہ کوئی نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی گھر والی پریشان ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی ہو، چلو اطمینان سے سو جائیں، پریشان نہ ہو، ٹینشن نہ آئے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند دی اور وہ سو گئیں۔ آج کل کی کوئی عورت ہوتی تو تنہا جنگل بیابان میں رات کو نیند آنے کا تو ذکر ہی کیا، خوف کی وجہ سے رو کر چلا کر صبح کر دیتی۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ ایک بزرگ صحابی تھے، جو قافلے کے پیچھے اس لیے رہا کرتے تھے کہ راستے میں گری پڑی چیز کی خبر رکھا کریں۔ وہ صبح کے وقت جب اس جگہ پہنچے تو ایک آدمی کو پڑا دیکھا، اور چونکہ پردہ کے نازل ہونے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو انہوں نے دیکھا تھا، اس لیے ان کو یہاں پڑا دیکھ کر پہچان لیا، یہ امی جان عائشہ ہیں۔ زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حیران ہو گئیں، یہ کیا ماجرا ہے، کیسے ہو گیا یہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اپنے الفاظ بخاری میں یہ ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ اس صحابی نے مجھ سے اور کوئی بات نہیں کی، بس اس کے منہ سے یہی نکلا۔ ان کی آواز سے ان کی آنکھ کھل گئی جب انہوں نے یہ پڑھا، اور منہ انہوں نے فوراً ڈھانک لیا
انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا، یہ اٹھ کر اس پر سوار ہو گئیں اور وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر روانہ ہو گئے اور قافلے میں انہوں نے آ کر پہنچا دیا۔ اتنی بات ہوئی، اتنا واقعہ ہوا۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، دشمن کو، منافق کو تو کوئی بات چاہیے نا، اس کو تہمت لگانے کا موقع مل گیا اور خوب اس کی اس نے شہرت کی، بات کو پھیلایا۔ نبی کی گھر والی وہ ایک آدمی کے ساتھ پیچھے آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ بعض سادہ قسم کے مسلمان بھی اس تذکرے میں پھنس گئے اور اللہ کی قدرت اور شان کے 1 ماہ تک یہ ذکر تذکرے چلتے رہے، ہوتے رہے۔ لوگوں میں کثرت سے اس واقعہ کا چرچا چلتا رہا، ہوتا رہا اور کوئی وحی نہیں آئی۔ صحابہ پریشان، نبی کو دیکھیں، نبی کی عزت کو دیکھیں اور بات کو دیکھیں، واقعہ کو دیکھیں، پریشان ہوں، نبی پریشان ہے۔ حضرت عائشہ کی برات کی کوئی بات نازل نہ ہوئی پورا 1 مہینہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ساتھ مختلف مواقع پر مختلف قسم کے مشورے کیے۔ صحابہ سے پوچھا آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، حضرت عائشہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس واقعے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ ہر کسی نے اپنی اپنی رائے اور مشورہ دیا۔ حضرت عمر سے پوچھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ، میں غلام ہو کر ادنی سی جسارت کر کے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح آپ نے خود کیا یا خدا کے آرڈر سے کیا؟ اللہ کا حکم آیا یا آپ نے خود کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر، عائشہ سے نکاح میں نے خود نہیں کیا، میرے رب کا انتخاب ہے، اللہ نے پسند کیا، اللہ نے میری شادی کروائی۔ جبرائیل علیہ السلام باقاعدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک کپڑے میں تصویر لے کر آئے، اوپر سے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کپڑا دیا۔ آپ نے فرمایا جبرائیل کیا ہے؟ فرمایا مجھے دیکھنے کی اجازت نہیں تھی یا رسول اللہ، جیسے مجھے لپٹا ہوا دیا گیا ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا، دیکھا عائشہ ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ، جب نکاح آپ نے نہیں کیا، پسند آپ کی نہیں تھی، یہ اللہ نے کیا، اللہ کی پسند تھی، اللہ کا چناؤ تھا، اللہ نے آپ کے لیے انتخاب کیا، تو وہ جانے اور یہ مسئلہ جانے۔ میں تو یہ کہتا ہوں سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی ذات پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ کی پسند، اللہ کے چناؤ میں عیب آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے فوراً حضرت عمر کے الفاظ کو اپنے کلام کا حصہ بنا کر آگے آ رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کو اس حادثے کا سخت صدمہ تھا، اور جتنا بھی صدمہ ہونا چاہیے تھا وہ ظاہر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مردوں سے، عورتوں سے اس بارے میں مشورے فرماتے رہے، احوال کی تحقیق فرماتے تھے، مگر یکسوئی کی کوئی صورت نہ پیدا ہوتی۔ 1 ماہ کے بعد سورہ نور کا مستقل ایک رکوع قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات، پاک دامنی اور پاکیزگی پر نازل فرمائی۔ اللہ اگر چاہتے تو چاند کو بھی زمین پر اتار کر بھیج سکتے تھے، جاؤ میرے محبوب کے گھر والی کی پاک دامنی کی گواہی دے آؤ، ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو سورج کو بھی زمین پر اتار سکتا تھا۔ اللہ اگر چاہتا تو کسی مردے کو اٹھا کر، عبداللہ بن ابی منافق کے باپ کو بھی قبر سے اٹھا کر اللہ پاک دامنی کی گواہی دے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کا حصہ اس برات کو بنایا ہے کہ امی جان عائشہ پاک ہیں، اللہ کو پتا تھا قیامت تک ایسے گندے غلیظ قسم کے لوگ آئیں گے جو
صحابہ کے بعد، اس دور کے بعد کئی سو سال بعد بھی عائشہ کی عزت پر ہاتھ ڈالیں گے، لہذا اللہ نے اس کو پکا پکا قیامت تک قرآن کا حصہ بنایا کہ عائشہ پاک دامن ہے، عائشہ پاک ہے، عائشہ بے گناہ ہے، یہ منافقین غلط ہیں، یہ تہمت لگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پورے ایک رکوع کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی پر بھیج دیا، اور اللہ کی طرف سے ان لوگوں پر سخت عتاب نازل ہوا جنہوں نے بے دلیل بے ثبوت اس تہمت کو شائع کیا اور پھیلایا۔ اس واقعے کے چنگل میں حضرت مصطح ایک صحابی تھے، وہ بھی آ گئے، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خبر گیری، ان کی مدد، ان کے ساتھ تعاون، ان کو راشن پانی، ان کو مال خرچہ دیا کرتے تھے۔ اب جب پتہ چلا کہ اس ابوبکر کی بیٹی ہے نا حضرت عائشہ کے اوپر الزام اور تہمت لگنے میں مصطح بھی شامل ہے، جب حضرت ابوبکر کو پتہ چلا کہ میرا قریبی رشتہ دار ہے اور میں اس کے اوپر خرچ کرتا ہوں، اس کو تعاون کرتا ہوں، اور اس نے اس میں وہ بھی پھنس گیا ہے، تو ان کو بڑا رنج ہوا کہ اس کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ ہماری سائیڈ میں ہوتا، یہ اس طرف چلے گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس رنج میں حضرت ابوبکر نے، ان کی بیٹی ہے نا عائشہ، اس رنج میں، اس تکلیف میں، اس پریشانی میں انہوں نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد مصطح کو کچھ بھی نہیں دوں گا، کچھ خرچ نہیں کروں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بعض دوسرے صحابہ نے بھی ایسے لوگوں کی اعانت سے ہاتھ کھینچ لیا تھا جنہوں نے اس تہمت کے واقعے میں حصہ لیا تھا کسی بھی اعتبار سے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مصطح نے اس میں بہت زیادہ حصہ لیا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، انہی کی پرورش میں رہتے تھے۔ جب آیت برات نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ ان پر خرچ نہ کریں گے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ، اور یہ آیت شریفہ کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنی پرورش میں پھر واپس لے لیا، جیسے پہلے خرچ کرتے تھے اسی طرح پھر بھی خرچ کرتے رہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا پہلے خرچ کیا کرتے تھے، اس واقعے کے بعد اور قرآن کی اس آیت کے آنے کے بعد حضرت ابوبکر نے وہ خرچہ ڈبل کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھی ایسا نہ کرو، قسم نہ کھاؤ، کسی غریب کو دینے سے قسم نہ کھاؤ۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ دو یتیم تھے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں تھے، جن میں ایک مصطح تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کا نفقہ بند کرنے کی قسم کھا لی تھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں صحابہ میں کئی آدمی ایسے تھے جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہتان میں حصہ لیا، جس کی وجہ سے بہت سے صحابہ کرام، جن میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ایسے تھے جنہوں نے قسم کھا لی تھی کہ جن لوگوں نے اس بہتان کی اشاعت میں حصہ لیا ان پر خرچ نہ کریں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ بزرگی والے اور وسعت والے حضرات اس کی قسم نہ کھائیں کہ وہ صلہ رحمی نہیں کریں گے، اور جس طرح پہلے خرچ کیا کرتے تھے اسی طرح خرچ نہ کریں گے۔ کس قدر مجاہدہ عظیم ہے کہ ایک شخص کی بیٹی کی آبرو ریزی میں جھوٹی باتیں کوئی کہتا پھرے اور پھر وہ اس کی اعانت اس طرح کرے جس طرح پہلے کیا کرتا تھا، بلکہ اس سے بھی ڈبل کر دے اللہ کے قرآن کی آیت کو سن کر۔ لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل کی، اس کے بعد سارا معاملہ سیدھا ہو گیا، اور جنہوں نے یہ تہمت لگائی ان کے منہ پر ہمیشہ کے لیے اللہ نے کالک مل دیا کہ یہ برے ہیں، پلیت ہیں، لہذا ان کے منہ سے غلاظت ہی نکلتی ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے۔ حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات اور آپ کی عزت اور پاکیزگی پر قرآن کے حروف اور آیات
آج بھی قرآن میں چمک رہے ہیں اور امت پڑھ رہی ہے، اور قرآن بتا رہا ہے کہ امی جان عائشہ پاک دامن تھیں، ہیں اور رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔